اچھا, لوکس آف کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی انسان کی سوچ, عمل یا اس میں کوئی بھی اگر رسپانس پیدا ہوتا ہے تو اس کا سورس کیا ہے؟ وہ تمام لوگ جن کے لوکس آف کنٹرول عموماً باہر ہوتے ہیں. اچھا, کچھ اندر ہونے چاہیے, میں اندر باہر کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر وہ باہر سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی کوالٹی کی لائف نہیں جیتے. میں آپ کو 5 چیزیں ایسی گنوا رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے ذریعے زیادہ تر کنٹرول ہوتے ہیں آپ ترقی نہیں کر سکتے. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے اگر آپ کنٹرول ہوتے ہیں تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ لوکس آف کنٹرول کہاں پر ہے؟ وہ زیادہ تر باہر کے ہیں. اصولاً کیا ہونا چاہیے لوکس آف کنٹرول؟ آئیڈیل, نو ڈاؤٹ کہ کچھ چیزیں باہر سے لائف کی کنٹرول ہوتی ہیں, لیکن آپ کے اپنے لوکس آف کنٹرول انٹرنل ہونے چاہیے. پہلی جو چیز ہے وہ ہے لوگوں کے اوپینینز, پیپل اوپینین, رویے, باتیں. یہ وہ پہلی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. کئی لوگ ہر وقت اسی کٹہرے میں کھڑے رہتے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں. پرنسپل مین یو ہیو ٹو فالو اٹ. پرنسپل نمبر 1 اس مسئلے کے حل کے لیے, آپ سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. جب یہ آپ اس حقیقت کو مان جائیں پھر گلہ ہی نہیں رہتا, پھر پرابلم ہی نہیں رہتی. ڈن ہو گیا جی. پرنسپل نمبر 2, یو آر ریسپانسبل آف یور لائف. آپ خود ذمہ دار ہیں اپنی زندگی کے, لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کامیاب ہو یا ناکام ہو, آپ ہوتے ہیں کامیاب یا ناکام, لوگ نہیں ہوتے. ہر چیز طے کریں, اپنے فیصلے خود کریں. نیکسٹ پرنسپل, کبھی اس رستے پہ نہ چلیں جس پہ دل نہیں مانتا. دل مین اندر سے آواز آئے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنے اندر ہی ڈاؤٹ ہے نا, وہ رستہ نہ اپنائیں کبھی بھی, نیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پرنسپل, ایک سوال ہے جو اکثر اپنے آپ سے پوچھا کریں. یہ 2 سوال ساتھ ساتھ ہیں, یہ 2 کویشچنز ہیں جن کو اکثر کسی بھی سچویشن میں پوچھ لیا کریں. پہلا, کیا یہ کام میں واقعی کرنا چاہتا ہوں؟ دوسرا کویشچن, کیا لوگوں کی باتوں کے خوف کی وجہ سے تو یہ میں کام نہیں کر رہا؟ یہ چیک لسٹ میں ہے آپ کی, جیسے جہاز کی چیک لسٹ ہوتی ہے نا, اڑنے سے پہلے ٹک لگاتے ہیں. یہ آپ اکثر چیزوں میں دیکھا کریں, پیپل اوپینینز. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, دنیا میں اوپینین اتنا ویریبل چیز ہے. اوپینین از دی موسٹ ویریبل تھنگ. نمبر 2 سب لوکس آف کنٹرول حالات پہ چھوڑتے ہیں, سرکمسٹانسز. اس حقیقت کو پہلا پوائنٹ مانتا ہوں کہ حالات و واقعات سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن حالات و واقعات پہ رسپانس پہ اختیار ہے. کیا بولا؟ جو آپ کے ساتھ ہوا آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن جو آپ کا رد عمل ہونا چاہیے وہ اختیار میں. مجھے لائف نا ہمیشہ دریا کی طرح لگتی ہے, جو دریا رستے بناتا جاتا ہے, رکتا نہیں. یہ جو بڑی بڑی میخیں ہیں نا, پہاڑ, یہ واقعات, یہ تھوڑی بہت سمت بدلتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں. یہ نہیں کوئی بات یار کہ آپ رک جائیں, چھپڑو گے پھر تو. وہ میخیں, وہ سلاخیں, وہ چیزیں جو آ رہی ہیں ساری, وہ رستہ تھوڑا بہت بدلنے دیں لیکن آپ نے رواں رہنا ہے. تو حالات و واقعات کو کبھی اجازت نہ دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا کنٹرول ان کے پاس ہے. تھرڈ تھنگ از یور پاسٹ. کبھی بھی اپنے ماضی کو اجازت نہ دیں. بڑے لوگوں کا نا سر پاسٹ ان کو چلا رہا ہوتا ہے. کیسے؟ ایک واقعہ زندگی کا برا ہو گیا یا کچھ واقعات برے ہوئے اور وہ کیری کر لیا اپنے ساتھ, جوڑ لیے. ٹھیک ہے جی. یہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے 5-6 بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. ماضی سے کچھ کام ہے وہ لے لیجئے. پہلا کام, ماضی ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے, ماضی سے سبق لے لیں صرف. نمبر 2, ماضی ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے اور سورس ہی کوئی نہیں ہے. سر پتہ نہیں ٹریننگ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, لیکن ماضی, ہر بندے کے ماضی میں اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہوتی ہے. نیکسٹ پرنسپل, اس کو پرنسپل کہوں گا, ہر چیلنج میں کوئی خیر چھپی ہوتی ہے بیٹھ کے. یو ہیو اے کنٹرول ٹو میک نیو میننگ آف یور پاسٹ. آپ کی زندگی میں کئی ایسے ماضی کے واقعات ہیں جن کو آپ ذرا دوبارہ سے سوچیں گے نا, آپ کو پتہ لگے گا یار ہو یہاں سے میری گڈ لک تھی, کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں یہ نہیں ہونا تھا. سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ سر جی, لرن ٹو فارگیٹ وچ از ویری ڈیفیکلٹ. دی اونلی وے ٹو فارگیٹ, ہیو اے گڈ فیوچر. جس کا کوئی خواب ہے نا اس کے لیے آگے نکلنا بڑا آسان ہے. ہمیں آگے جانے سے روکنے والی چیز 2 پرابلم ہے. ایک تو ماضی ہے, یاد ماضی, اور دوسرا آگے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. جب گولز ہی نہیں ہیں, ٹارگٹس ہی نہیں ہیں, تو پھر آپ آگے کیسے جائیں گے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سپریم کورٹ میں چلے گئے, اللہ کی عدالت. سر جی, سپریم کورٹ کے سامنے سول کورٹ کی کیا اہمیت ہے؟ سول کورٹ کیا, پبلک, عوام, پپا چاچا جڑا ملیا ان میں گل کر.
اور سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنی عرضی کو، اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے پیش کی، یا باری تعالیٰ میں صبر کرتا ہوں، تو جانتا ہے حال، تو نیت جانتا ہے. سو سر سپریم کورٹ میں وہاں سے صبر ہے. یہ جو جگہ جگہ تذکرہ کرتے رہنا ہے سر، یہ اکثر گلا شکوہ ہوتا ہے، اس لیے مسئلہ نہیں ختم ہوتا. بڑے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے صبر کیا ہے، مسئلہ نہیں ختم ہو رہا. حال اللہ کے قرآن میں بشارت دیتا ہے کہ وبشر صابرین، پھر کیوں نہیں ہوا؟ میں کہتا ہوں تسی صبر کیتا ہی کوئی نہیں، اے تانوں لگ رہا ہے تسی صبر کیتا ہے، تسی بے بس ہو، اصل تسی برداشت کیتا، کیونکہ برداشت کرنے والا تذکرہ کرتا ہے، وہ برانڈنگ خراب کر رہا ہوتا ہے اس کی، وہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے ڈھنڈورا پیٹتا ہے. صبر کرنے والا چپ کر جاتا ہے، چپ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. تو دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے. وہ گناہ جن کا تذکرہ فخر سے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں بخشے جاتے. گواہ ہے نا اس کا، گواہ والا گناہ مشکل ہو جاتا ہے. ذاتی گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا سوسائٹیل امپیکٹ نہیں ہوا. کوئی تذکرے سے ممکن ہے کسی کو تقویت مل گئی ہے، کسی کو ہلا شیری مل گئی ہے. چوتھی چیز، اپنے رشتوں کو کبھی کمزوری نہ بننے دیں. اپنی ریلیشن کا مطلب طاقت ہوتا ہے، ریلیشن کا مطلب مضبوطی ہوتا ہے. ریلیشن لائبلٹی نہیں بننا چاہیے. فرض ہو سکتا ہے، ذمہ داری ہو سکتا ہے جو حقوق کی شکل میں، لیکن وہ اگر فرض کریں کہ ریلیشن ہی کمزوری بن گیا. میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی کی دوستی، وہ دوستی کے بعد آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ویسے تو فطرتی سا لگتا ہے لیکن نہیں، اس دوستی سے تقویت بڑھنی چاہیے، آپ کا یقین بڑھنا چاہیے. سو وہ اتنا آپ کو مجبور نہ کرے کہ آپ کی زندگی کے ہرڈلز بڑھ جائیں. سر جی ایک اس میں بڑا اہم نقطہ ہے، اکیلے خوش رہنا سیکھیں. یعنی اس کا قطعاً مطلب نہیں سارے جنگل میں نکل جائیں. دراصل آپ کی جو اصل پہچان ہے وہ آپ کی تنہائی میں ہے. ہم لوگ تنہائی میں خوش نہیں ہوتے. سر تنہائی میں تو آپ آٹو چل رہے ہیں نا، آپ کی جو اصل حالت ہے وہ تو تنہائی ہے. ڈائریکشن تو آپ کی اپنی ساتھ بات چیت ہے نا، آپ کیا بات چیت کرتے ہیں. انسان کی اصل پہچان تو اس کی تنہائی ہے. عموماً جب انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ججمنٹل ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں، لیکن جب آپ انٹریکٹ نہیں کرتے، اکیلے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی خود احتسابی اکیلے بیٹھ کے ہوتی ہے. اینڈ دی ففتھ تھنگ، کبھی بھی پیسے کو اجازت نہ دیں وہ آپ کو کنٹرول کرے. اس کو فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی صرف فائدہ کنٹرول نہ کریں. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے، ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو پیسہ کنٹرول کر رہا ہے، ان کے پرنسپلز نہیں ہیں. اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ خوشحالی بڑی اہم چیز ہے، لیکن یہ جملہ بھی لکھ لیجیے گا، سب کچھ ہی خوشحالی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ ہے. یعنی آپ اب لوکس آف کنٹرول کو اس پوائنٹ کو سمجھ لیجیے گا. بعض لوگوں کو کنٹرول جو چیز کرتی ہے وہ نفع اور نقصان ہے صرف. میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات نقصان بھی ٹھیک ہے اگر پرنسپل پہ آپ ہیں. تو لوکس آف کنٹرول آپ کا ایکسٹرنل نہیں ہونا چاہیے. آلویز پریفر دیٹ لوکس آف کنٹرول آپ کا انٹرنل ہو، آپ کے ویژن سے ریلیٹ کر رہا ہو، ڈریم سے، ول سے، آپ کے گولز، آپ کی اپنی ذات.